بہت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ سکا ہوں. مجھے تو وہ یہی لگتا ہے کہ صرف شاعری کے اعتبار سے نہیں اور نہ ہی صرف شاعر مشرق ہونے کے اعتبار سے، بلکہ وہ امت کے حوالے سے بھی جو ہے، پوری امت مسلمہ کے حوالے سے بھی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نام، ایک ایسا کردار تھے جو آنے والی دہائیوں نہیں بلکہ صدیوں کے لیے ویژن دے گئے تھے. جب مجھے یہ پتا چلا کہ آج ان کے حوالے سے اسپیشل پروگرام ہے اور ظاہر ہے آپ سب سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کرنے کا موقع تھا، یہ تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں جو بھی نجی مصروفیات ہیں وہ چھوڑ کر یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شرکت کروں. میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مہمان ہیں وہ گفتار پہ کافی گرفت رکھتے ہیں. ان کی جو ہے وہ کئی حوالوں سے جو ہے وہ تجربہ ہے جو کہ ہم سے وہ شیئر کریں گے، اور یہاں پر اور بھی مقررین آئے ہوں گے جو بات کر کر گئے ہوں گے. اور چونکہ ظاہر وقت بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن میں دو تین چیزیں ایسی تھی جو بڑی نوٹ کر رہا تھا. وہ یہ کہ ہم یہ سب دن تو مناتے ہیں، لیکن ہم آنیسٹلی اسپیکنگ شاید بات تھوڑی سی نامناسب اس اعتبار سے ہو کہ ہم اس کی جو ریئل اسپرٹ ہے، جو اس کا مشن ہے، جو مقصد ہے، اس کو نہیں سمجھ پا رہے. میں نے مطلب روایتی باتیں ہم ظاہر کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں کرنی. اور سچی بات یہ کہ یہاں پر جو سٹی صاحب بیٹھے ہیں وہ اس پر شاید مزید روشنی ڈال دیں کہ اقبال کو سمجھنا جو ہے وہ شاید آج تک سب کے لیے مکمل طور پر ممکن نہ، کیونکہ ہر شعر کوئی ایک ایسا پیغام دے رہا ہے، ہر کلام کو ایک ایسا پیغام دے رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی شخص کوئی بھی معنی پہنا کے اس کو اپنے سے منسوخ کر سکتا ہے. وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، وہ ملت بھی ہو سکتی ہے، وہ قوم بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک نظام بھی ہو سکتا ہے. جو کہ ہم اٹلی میں موجود ہیں اور مجھے نہیں پتا یہاں پر جو ہمارے آرگنائزرز ہیں کتنا وقت ہے کہ میں بات کر سکوں، تھوڑا بہت، لیکن میں کوشش کروں گا میں اس کو جلدی سمجھ کر دوں. کیونکہ میں اٹلی میں موجود ہوں، میں نے دو تین چیزیں دیکھی. ایک تو یہ کہ ظاہر اٹلی میں ہونے کی وجہ سے یا یورپ میں ہونے کی وجہ سے جو مغرب کے بارے میں ان کا فلسفہ ہے وہ بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ وہ کیسے مغرب کو بھی گائیڈ لائن دیتے تھے اور مشرق کو بھی یہ پیغام دیتے تھے کہ مغرب کہاں لیک کر رہا ہے، اس سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس سے کون سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مغرب کو زوال کا سامنا ہو سکتا ہے، اور مشرق نے اگر عروج پانا ہے یا ترقی کرنی ہے، آگے جانا ہے، تو اس کو کن افکار کو اپنانا ہوگا، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا. تو ظاہر اٹلی کا بھی ایک ماضی ہے. مسولینی کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ مسولینی جو ہے اس کو بڑی خواہش تھی، ہٹلر کا ساتھی ضرور تھا لیکن، یا ہم خیال کہہ لیں، لیکن اس کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، اور یہ پیغام ان کو جو ہے اس زمانے میں بھیجا بھی گیا. اور جب ان کو وہ پیغام ملا اور انہوں نے جب ان کو یہ درخواست کی گئی اور جب ملاقات ہوئی ان کی، اور ملاقات کے اندر جو گفتگو ہوئی اس میں بہت دو تین چیزیں دلچسپ تھی جو انہوں نے ان کے نظام سے متعلق پوچھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ، مسولینی نے ان سے کچھ سوالات پوچھے، تو جو سوالات ان سے پوچھے اس میں علامہ اقبال نے ان کو یہ کہا کہ باقی معاملات تو ظاہر اپنی جگہ ہیں، تاریخ میں وہ کچھ اور حوالوں سے چیزیں لکھی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، لیکن ایک انہوں نے کہا جو آپ نے نظم و ضبط دیا ہے نا، جو ایک ڈسپلن انٹروڈیوس کرایا ہے، یہ اسلامی تعلیمات، یہی ڈسپلن جو ہے اس کو وہ انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہے یا کرایا ہے، اور جہاں پر بھی آگے بڑھے گا کرانا چاہے گا. لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ پابندی، وہ اصول لے آئے ہیں جو کہ اسلام بھی جس کی تعلیمات دیتا ہے، لیکن چونکہ آپ مکمل طور پر اسلام کو تسلیم نہیں کرتے تو اس لیے آپ کو یہ تھوڑا سا جو مسائل کا سامنا رہے گا وہ اس وجہ سے رہے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ایرانی جو ہیں وہ بڑی ذہین قوم ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح میں نے کہا کہ وہ صرف ایک فرد یا قوم کے لیے نہیں، پورے نظام کے لیے بھی بات کر کے جا چکے ہیں، سمجھنا ان کو خاصا مشکل کام. تو وہ انہوں نے کہا کہ جو ایرانی قوم ہے وہ بڑی ذہین و فتین ہے. انہوں نے مشابہت دی اٹالین قوم کو بھی کہ وہ بھی جو ہے وہ بہت ذہین لوگ ہیں جو اٹالین ہیں، اور آپ لوگوں
میں اور ان میں ایک چیز مشابہت رکھتی ہے کہ آپ دونوں بہت ذہین لوگ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں ان کا آرٹ کلچر ہیریٹیج ان کا جو سارا ایک ہم دیکھتے ہیں, میں بڑا دیکھ کے متاثر بھی ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے اٹلی آنے کا مجھے اتفاق نہیں, اور یورپ کے کچھ ملکوں میں جا چکا ہوں. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ واقعی ہر ایک قوم ہے, اس کی ہسٹری ہے, ان کا تمدن تاریخ ان کی پرانی ہے. تو انہوں نے کہا لیکن آپ کے ساتھ ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے, جو آپ کے اطراف کا ماحول ہے, وہ اتنا تگڑا اتنا مضبوط نہیں ہے جو ایرانیوں کا ہے. ان کے ساتھ کرد بھی ہیں, ان کے ساتھ افغان بھی ہیں, ان کے ساتھ ترک بھی ہیں, جو ان کو نیا خون فراہم کرتے ہیں, جو انہیں نئی اسپرٹ دیتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس ان کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی قوم اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی کہ جو ایک نیا خون دے سکے. اس سے مراد یقیناً ان کی یہ ہوگی کہ سسٹم میں نئے لوگ آتے رہیں گے اور کریکٹرز آتے رہیں گے اور چیزیں آتی رہیں گی. پھر ظاہر ایک وہ طویل ملاقات تھی, مسولینی نے ہم سے جو سوالات کرنا چاہے وہ بہت متاثر تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اپنے طور پر اور بھی کئی سوالات پوچھے. تو آپ اگر ایران کے لوگوں کو پڑھیں, ایرانی انٹلیکچوئلز کو پڑھیں, تو وہ بھی علامہ اقبال کے بارے میں خاص رائے رکھتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو پاکستان میں ڈپلومیٹس تھے, جو ڈفرینٹ کنٹریز سے, یورپ سے یا دیگر ممالک سے وہاں پر جن کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے یا جو جاتے ہیں اپوائنٹمنٹس پہ وہاں پہ, وہ بھی ٹویٹس کر رہے تھے. اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو, کوئی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کھڑا ہوا تصویر شیئر کرا رہا تھا, کوئی اس دن کی مناسبت کے حوالے سے تقریر ٹویٹ کر رہا تھا, لکھ رہا تھا. تو بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھی صحیح معنوں میں ابھی تک جو اقبال کا پیغام ہے اس کو نہ سمجھ سکے ہیں, نہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. ایک خواب تھا, اس کی تعبیر ہوئی, لیکن وہ مکمل ہونا ابھی باقی, اور وہ اسی صورت مکمل ہوگا کیونکہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں معذرت چاہتا ہوں, میں ذرا تقریر اس لیے وہ نہیں, تیاری سے نہیں آیا, میں آل آف سڈن مجھے ظاہر انویٹیشن ملا, میں آ گیا, آپ لوگوں سے ملنے کی خواہش تھی, دن امپورٹنٹ تھا. تو ہر بندے کا رول امپورٹنٹ ہے, اور خود ذات کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے یورپ میں تھوڑا بہت, جو امریکہ میں, برطانیہ میں لوگوں سے جا کے ملا ہوں, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمیں کیا دیا. ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ذمہ داری باتوں کے حد تک تو لیتا ہے کہ میں جو ہے وہ پاکستان سے بڑا پیار کرتا ہوں. ہم میں سے ہر وہ شخص اگر انفرادی طور پہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنا کردار اپنے ملک کے لیے ادا کرنا ہے, باقی کے 22 کروڑ کیا کرتے ہیں مجھے اس میں کوئی غرض نہیں ہے. جو میں نے سیکھا ہے, جو میں نے سمجھا ہے, جو مجھے آتا ہے, جو میں کر سکتا ہوں اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, میں کروں گا. میری پوری فیملی انگلینڈ میں سیٹل ہے, میری تمام فیملی برٹش نیشنل ہے, میرے بہن بھائی. لیکن میں نے کسی وجہ سے وہ نیشنلٹی نہیں لی اور میں پاکستان میں رہا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے وہاں رہنا چاہیے. اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے, میری ذاتی ہیں, ظاہر ہے اس سے کوئی بظاہر میرے پروفیشن کا ہے, کسی شخص کا تعلق نہیں ہے. لیکن میں نے ایک چیز کو یہ سمجھا کہ اگر میں رہوں گا پھر میں شکایت نہیں کروں گا, پھر میں حالات کو فیس کروں گا. تو جب آپ کسی قوموں کی زندگی میں عروج و زوال آتے ہیں تو ہمیں عروج اور زوال جماعتوں سے بالا تر ہو کے, عروج اور زوال ہمیں جو ہے وہ اپنے ذاتی معاملات سے بالا تر ہو کے بطور قوم ڈیل کرنے چاہیے. کچھ پوائنٹس ایسے ہونے چاہیے جس میں ہمارا یہ اتفاق ہونا چاہیے کہ اس میں ہم ملت کے طور پر, قوم کے طور پر اور ایک فرد کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے, اور اس سے ہمارا مفاد جو ہے وہ بالا تر ہوگا. ہمیں اس سے بڑھ کر اپنے لیے سوچنا ہوگا. تو وہ ایک شعر ہے حضرت علامہ اقبال کا کہ خدمتوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا.